الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر تمام انبیاء کا سردار بنا کر اور امت کا غمخوار بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر یعنی دین اسلام کے اندر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر معاشرے کے اندر رہنے والے تمام افراد چاہے وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، دین اسلام نے ہر ایک کو معاشرے کے اندر مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، اور بحیثیت انسان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام بنی نوع انسان کو، تمام اولاد آدم کو عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے تمام اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، تکریم عطا فرمائی۔ تو معاشرے کے اندر رہنے والے تمام انسان بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں، اور عہدے اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے تو وہ اس پر اللہ کا کرم، اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ تو معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مال و دولت سے نوازا، روپے پیسے سے نوازا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، یعنی جن کی ذرائع آمدنی جو ہے وہ کم ہے اور دوسروں کی مرہون منت ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ چونکہ آگے یکم مئی آ رہا ہے جو کہ مزدوروں کا عالمی دن اس کے طور پر منایا جاتا ہے، تو مزدور جو ہے وہ ملازم جو ہے وہ دہاڑی دار یا تنخواہ دار جو کوئی انسان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تمام لوگوں کے حقوق کو متعین فرمایا، مقرر فرمایا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، یعنی ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر جو ہے وہ
ملازموں کے، مزدوروں کے، دہاڑی داروں کے جو ہے وہ خادموں کے حقوق بھی دین اسلام میں متعین فرمائے۔ تو مزدوروں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر، مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر اور مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے 1 مئی کا دن جو ہے وہ عالمی سطح پر مزدور ڈے، لیبر ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ لیکن کیسا عجیب معاملہ ہے کہ اس دن قوم چھٹی کرتی ہے لیکن جو مزدور ہوتا ہے وہ اس دن بھی کام پر ہوتا ہے۔ دن جو ہے وہ مزدوروں کا دن جو ہے وہ لیبر ڈے، مزدوروں کا عالمی دن، ان کے حقوق کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس دن پوری قوم کو چھٹی ہوتی ہے، پوری قوم چھٹی کرتی ہے، چھٹی مناتی ہے۔ سیاسی تنظیمیں جو ہے وہ ریلیاں نکالتی ہیں، تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے خانہ پوری کے طور پر، لیکن جو مزدور ہوتا ہے وہ اس دن بھی دیہڑی پر ہوتا ہے، اس دن بھی مزدوری پر ہوتا ہے، اس دن بھی کام پر ہوتا ہے، حالانکہ اس کے نام کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ مزدور جانتا ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں یہ تو چھٹی کریں گے، چھٹی کر کے اپنے گھروں کے اندر آرام کریں گے، تو ان کو ایک چھٹی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مزدور اگر مزدوری نہیں کرے گا، دہاڑی دار اگر دہاڑی نہیں لگائے گا، تو اس کا 1 دن کی چھٹی کا مطلب ہے اس کے گھر 1 دن کا فاقہ۔ تو مزدور کا جو حق ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے ان کے حقوق، اور مزدوروں کے حقوق ادا کرنا، ان کی اجرت ادا کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ طویل واقعہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام کو، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام کی بیٹیوں کو کنویں پر سے پانی نکال کر دیا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور بلا کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن فرماتا ہے قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک۔ تو حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا کچھ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان تأجرنی 8 حجج، کہ تمہیں 8 سال تک میری بکریاں چرانی پڑیں گی، اور 8 سال کی بکریاں چرانے کے بعد میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح جو ہے وہ تیرے ساتھ کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمَنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو 8 کی بجائے 10 سال یہ کام کرے تو وہ تیری طرف سے اضافہ ہوگا۔ یعنی بکریاں چرانے پر جو اجرت اور جو مزدوری کے طور پر حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ اپنی شہزادی کا، اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا۔ تو مزدوروں اور ملازمین اور تنخواہ دار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملات اچھے کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو مزدوری طے کی جائے وہ وقت پر ادا کی جائے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہ کیا جائے، یہ ان کی حق تلفی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے ہاں یا جس کے پاس لوگ اجرت پر یا تنخواہ پر کام کرتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے
تاکہ قیامت کے دن ندامت اور پریشانی اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کو قیامت والے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اپنے جو ماتحت ہوں، یعنی کوئی بندہ کسی فیکٹری کا مالک ہے، فیکٹری کا آنر ہے، یا گھر کے اندر اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، خادم رکھے ہوئے ہیں، نوکر رکھے ہوئے ہیں کام کاج کے لیے، تو ان کے خیال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو ایک مرتبہ کس شخص نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری اور ان کا جو خادم تھا، غلام تھا، ان دونوں نے، یعنی مالک نے بھی اور خادم نے بھی، دونوں نے ایک قسم کا لباس اور جوڑا پہنا ہوا ہے۔ یعنی مالک کا بھی لباس ویسا ہی ہے اور خادم کا لباس بھی ویسا ہی ہے، دونوں کا ایک جیسا لباس ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابو ذر، آپ مالک ہیں، یہ آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا ملازم ہے، تو آپ نے بھی ویسا لباس پہنا ہوا ہے اور اس نے بھی ویسا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اے ابو ذر، جس کے ماتحت اس کا کوئی مسلمان بھائی کام کرتا ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے ویسا ہی اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، اور اپنے ملازم سے، اپنے خادم سے اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ کام نہ لے، اور اگر کوئی کام ایسا ہو جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، قوت سے زیادہ ہو، تو پھر خود ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کا کام کرے اور اس کی مدد کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملازموں کے، خادموں کے، نوکروں کے حقوق بیان فرمائے۔ اب اس حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کے ماتحت کوئی بندہ کام کرتا ہے، اس کا ملازم ہے، اس کا کوئی نوکر ہے، یا اس پر تنخواہ پر کام کرتا ہے، دہاڑی پر کام کرتا ہے، یعنی اس کے نیچے کام کرتا ہے، فیکٹری کے اندر کوئی مالک ہے، اس کے آگے ملازم کام کرتے ہیں، گھر کے اندر کوئی ملازم کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ جیسا خود لباس پہنو ویسا ہی اپنے خادم کو پہناؤ، جیسا خود کھاؤ ویسا ہی ہے جو ہے وہ اپنے خادم کو کھلاؤ، ویسا ہی پہناؤ، اور ان سے جو ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مزدور اور ملازم کی اجرت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خوراک اور پوشاک یعنی لباس کے اعتبار سے اپنے مالک کے قریب قریب ہو، اور اس کے جو ہے وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں، اور وہ اپنے اہل و عیال کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ یعنی اپنے مالکوں کو چاہیے اپنے نوکروں کا، اپنے خادموں کا اس انداز سے خیال رکھے، اور ان کو اتنی اجرت دیں اور اتنی جو ہے وہ ان کو دہاڑی دیں، مزدوری دیں، تنخواہ دیں، کہ جس سے وہ اپنے مالکوں کے برابر نہیں تو کم از کم قریب قریب وہ ان کا لباس بھی ہو، ان کی خوراک بھی ہو اس بندے کی ہو، اور وہ اپنے اہل و عیال کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ اور جو شخص اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، حضرت ابو ہریرہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ جن کے ساتھ قیامت والے دن میں جھگڑا کروں گا اور ان کی مخالفت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث مبارکہ بیان کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فرمان جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ کا یہ ارشاد ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے
کہ قیامت والے دن جن کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا، یعنی اللہ ان بندوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اللہ ان بندوں کی مخالفت کرے گا، فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ فرمایا رجل اعطا بی ثم غدر، فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ کے نام کا عہد لیا اور پھر اسے توڑ دیا، یعنی کسی کے ساتھ وعدہ کیا اللہ کے نام پر، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، کسی سے ادھار لیا، وعدہ کیا میں تجھے فلاں وعدے پہ دے دوں گا، یا تیرا میرا یہ وعدہ ہے، تیرا میرا یہ عہد ہے، تیرا میرا یہ آپس کے اندر یہ معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، اور اللہ کا عہد لیتا ہے، اللہ کا وعدہ لیتا ہے اس پر، اور فرمایا پھر اس کو توڑ دیتا ہے، اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، اپنا جو ان دونوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، تو فرمایا پہلا شخص وہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ قیامت والے دن جو ہے وہ جھگڑا کرے گا اور اس بندے کی مخالفت کرے گا، رجل آتا بی ثم غدر۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے کسی آزاد شخص کو اپنا غلام بنایا۔ ایک تو غلامی کا دور تھا نا، غلام خریدے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص غلام نہیں ہے، آزاد ہے، اور کسی شخص نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیا ہے اور غلام بنا کر پھر اس کو بیچ دیا ہے، تو فرمایا دوسرا وہ شخص ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، فرمایا دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو غلام بنایا اور اس کو بیچا اور بیچ کر اس کی قیمت کھائی، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے ساتھ بھی جھگڑا کروں گا، اس کی مخالفت کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص ورجل استاجر اجیرا فاستوفی منہ ولم یعطی اجرہ، فرمایا تیسرا شخص وہ ہوگا جس نے کسی شخص کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھا، اور مزدوری پر رکھا، ملازمت پر رکھا، نوکری پر رکھا، اپنا خادم بنایا، یا اس کے ساتھ مزدوری طے کی، اجرت طے کی کام کے معاملے کے اندر، فرمایا ورجل استاجر اجیرا فاستوفی منہ، اور اس شخص نے جو ہے وہ اپنا کام پورا کر لیا، ولم یعطی اجرہ، اور اس بندے نے اس کی مزدوری جو ہے وہ ادا نہیں کی، اس کی مزدوری جو ہے وہ پوری نہیں دی، فرمایا اس تیسرے شخص کے ساتھ بھی اللہ قیامت والے دن جھگڑا کرے گا، مخاصمت کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا۔ تو تیسرا شخص جو ہے وہ یعنی مزدور کی مزدوری، اس کی اجرت ادا نہ کرنے والا جو شخص ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے یہاں مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو فرمایا اس کی اجرت جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ آقا نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے، یعنی یہ نہیں کہ بندے کو ملازمت پر رکھا، بندے کو نوکری پر رکھا، بندے کو دیہڑی پر لگایا اور بندہ دیہڑی لگا لی، دیہڑی لگانے کے بعد اس کی مزدوری ہے وہ اس کو ادا نہیں کی، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، اس طرح لٹکاتے رہے، نہیں، فرمایا جیسے ہی کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، کوئی ملازم جس کے ساتھ کوئی اجرت طے ہوئی ہے وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے، تو اس کی اجرت، اس کی مزدوری جو ہے، اس کی دیہڑی جو ہے وہ فوراً ادا کر دینی چاہیے، یعنی پسینہ خشک ہونے سے پہلے، یعنی ادھر اس کا کام مکمل ہو، ادھر اس کو جو ہے وہ اس کی اجرت ادا کر دینی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کام پر رکھتا ہے، کسی کو دیہڑی پر لگاتا ہے، اجرت پر لگاتا ہے، تو اس کے ساتھ اجرت طے کرے، اس کے ساتھ اجرت طے کرے، یہ نہیں کہ چل تو کام کر ہاں پہ ویکھی جائے گی، نہیں، اس کے ساتھ اجرت طے کرے، تو اتنا کام کرے گا، دیہڑی کرے گا، یا میرے پاس ہفتہ کام کرے گا، مہینہ کام کرے گا، تو اس کے ساتھ اجرت طے کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مزدور سے اجارہ کرنے سے منع فرمایا کہ جس کے ساتھ اس کی اجرت طے نہ کی جائے۔
اور اگر کوئی اپنے ٹائم سے اوور ٹائم لگاتا ہے اس کو تو اوور ٹائم ادا کرنا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو بندہ مالک ہے، جس کے پاس کوئی بندہ مزدوری پر کام کر رہا ہے، اجرت پر کام کر رہا ہے، دیہڑی پر کام کر رہا ہے، تنخواہ پر کام کر رہا ہے، تو اس کی اجرت جو ہے وہ پوری اس کو دی جائے تاکہ اس کا معیار زندگی بھی بہتر ہو، اور اس پر مشقت نہ ڈالی جائے، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا جائے۔ اگر طاقت سے زیادہ والا کام ہو تو پھر مالک کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ خود شامل ہو۔ اور ہمارے اس معاشرے کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بچے جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، یتیموں کے بچے ہوتے ہیں، مزدور جو ہے وہ کمزور لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کو والدین یا اگر ماں باپ فوت ہو گیا ہے، باپ نہیں ہے، تو اس کے گھر والے اس کو کسی کے پاس کام پر ڈالتے ہیں، مزدوری پر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بس اس بچے کو بس کام کروائی جاندے نے، انہوں کام نہیں سکھاندے۔ یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا وہ چاہیے کہ اس کو فوراً جو ہے وہ کام سکھایا جائے، تاکہ کیونکہ یتیم ہے تو یتیم کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ اور پھر اگر کوئی مزدور ہے تو مزدور کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بڑا ترش رکھا جاتا ہے۔ ماتحت ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی ملازم ہے، تو اس کے ساتھ رویہ بڑا تلخ رکھا جاتا ہے، بڑا ترش رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے اس مزدور کو، اپنے خادم کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جھڑکیاں دینا تو ایک عام سی بات ہے، گالی گلوچ کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر کسی مسلمان کو گالی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ لیکن مزدوروں کو یا اپنے خادموں کو، اپنے ملازموں کو جو ہے وہ گالی گلوچ کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، اور جو کام سکھانے والا ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ہاتھ کے اندر کیا ہے، جو چیز آئی بس اگلے سر سے سوٹ دیتے۔ آپ معاشرے میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ملازمین کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، کام بھی کروایا جاتا ہے، مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں تعلیمات اور عمل کیا ہے؟ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر 10 سال گزارے، 10 سال گزارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر۔ بچے ہیں، بچپن کی عمر ہے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا تو درکنار مجھے جھڑکی تک بھی دی ہو۔ اگر کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو اس پر بھی جھڑکی نہ دیتے۔ فرماتے میں بچہ تھا، اگر جو ہے وہ گھر سے نکلتا کسی کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، دیر ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ڈھونڈنے نکلتے اور پیچھے آ کر بڑے پیار سے، جو وہ کہتے انیس، حضرت انس کا نام محبت اور پیار سے انیس لیتے اور بلا کر مجھے اپنے گھر لے جاتے۔ لیکن فرمایا ان 10 سالوں میں مجھے نہ کبھی جھڑکا ہے اور نہ کبھی مارا ہے، اور نہ یہ کہا ہے کہ انس تو نے ایسا کیوں کر دیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ۔ اور پھر ملازموں سے، نوکروں سے غلطی بھی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، بندہ جب کام سیکھ رہا ہوتا ہے یا کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے تو اس سے کسی مالک کا حکم ماننے کے اندر غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا کوئی ملازم، ہمارا کوئی خادم اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر خادم سے، ملازم سے، نوکر سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ پھر اس شخص نے سوال کیا، پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نوکر سے، خادم سے، ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے
تو یا رسول اللہ اس کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ جواب ارشاد فرمایا تم دن میں اس کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کو متعین فرمایا، کیونکہ یہ ملازم طبقہ، نوکر طبقہ، خادم طبقہ، یہ معاشرے کا جو ہے وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتے ہیں وہ طاقتور طبقہ ہوتا ہے، پاورفل طبقہ ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے کی طاقت ہوتی ہے یا اس کی عہدے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات عطا فرمائی کہ اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کسی نوکر کا، اپنے کسی خادم کا، اپنے ملازم کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی مزدوری ادا نہیں کرتا، اس کی طے شدہ اجرت ادا نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ اس پر جہنم واجب اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ یعنی کسی نوکر ملازم سے کام کروا لیا، اس کی مزدوری نہیں دی، اس کی اجرت نہیں دی، اور وہ بیچارہ ترلے مار رہا ہے، میری دیہڑی تے دے دو، میری مزدوری تے دے دو، میری تنخواہ تے دے دو، یا جو اجرت طے کی تھی وہ دے دو، لیکن مالک جو ہے، جس نے اس سے کام کروایا، جس نے اس سے مزدوری کروائی ہے، دیہڑی کروائی ہے، اس سے کوئی کام لیا ہے، وہ ٹال مٹول کر نہیں کل دواں گا، پرسوں دواں گا۔ تو آقا نے فرمایا جو کسی کا حق مار لیتا ہے قسم کھا کر، اور اس کا حق مار لیتا ہے، فرمایا اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ عرض کی کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو، یعنی کوئی تھوڑی جی چیز بھی بندہ تھوڑی جی مزدوری وچوں مار جائے، تھوڑا سا کسی کا حق غصب کر لے، تھوڑی سی کسی کی چیز جو ہے وہ غصب کر لے، تو پھر بھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، اتنا بھی کسی کا حق مارا تو اللہ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، جنت اس پر حرام کر دے گا۔ تو یہ 1 مئی جو ہے وہ عالمی سطح پر لیبر ڈے منایا جاتا ہے، مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس کوئی لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دیہڑی کرتے ہیں، تنخواہ پر کام کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کا حق جو ہے وہ وقت پر ادا کرے، ان کی مزدوری وقت پر ادا کرے، اور کوشش کرے کہ ان کا معیار زندگی ایسا ہو جائے جیسا اس کا اپنا معیار زندگی ہے، اس کے برابر نہیں تو اس کے کم از کم قریب ہو، کیونکہ حضرت ابو ذر والی حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ جیسا مالک خود پہنے ویسا اپنے خادم کو پہنائے، جیسا خود کھائے ویسا جو ہے وہ اپنے خادم کو کھلائے، اور جو ہے کسی مزدور سے، کسی ملازم سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا جائے، اور مزدور کو، ماتحت کو، جو ملازم ہے کسی کا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا جو ہے وہ کام پورا کرے، اس کے اندر کام چوری نہ کرے، اس کے اندر جو ہے وہ مالک کا نقصان نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ جو نوکر ہے، جو ملازم ہے، وہ چلو جی مالک کے حقوق، نوکر کے حقوق ہے، ملازم کے اگر حقوق ہے تو مالک کے بھی حقوق ہے۔ مالک جس نے اجارہ کیا ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، جس نے خادم رکھا ہے، جو ہے وہ دیہڑی دے رہا ہے، جو مزدوری دے رہا ہے، تو اس مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ نہیں کہ دیہڑی سویرے مزدور نے لائی تو مالک ادھر ادھر تو مزدور 2 اٹھا چھاڑ کے رکھ کے بہ گئے، اس طرح نہیں۔ یعنی ملازم جو ہے، جو دیہڑی دار ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرے، اپنے اس کام جو مقرر ہوا ہے اس کام کو پورا کرے، اپنے مالک کا جو ہے وہ فائدہ سوچے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا رزق اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور جو مالک ہے وہ بھی یہ نہ سوچے کہ یہ میرے ماتحت ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق جو ہے وہ میرے ہاتھوں کے اندر رکھ دیا۔ تو مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرنا، ان کو جو ہے وہ گالی گلوچ نہ کرنا، نہ ان کو مارنا، نہ ان کو جھڑکنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ مزدوروں کے حقوق ہیں۔ لیکن عالمی جو ہے لیبر ڈے
مزدور کا جو 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اس دن جو ہے وہ مالک عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور مزدور بیچارہ اس دن بھی کام پر ہوتا ہے۔ تو مزدوروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالکوں اور مزدوروں سب کے رزق کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔